حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ حضرت سنا ہے انسٹاگرام اسرائیل سپورٹر ہے اور یوٹیوب بھی، تو اگر کوئی اس کا استعمال ناچ گانا یا ریل دیکھنے کے لیے یوز کرتا ہے یا کسی اسرائیل سپورٹر سیلیبریٹی کو فالو کرتا ہے اور اگر ایسا کرنے سے اسرائیل کو اگر پروفٹ ہوتا ہے، تو اگر فلسطین میں کسی مسلمان کو یا کسی درگاہ کو یا مسجد کو اگر نقصان ہوتا ہے تو کیا اس کا گناہ اس شخص پر آئے گا کہ نہیں، اور اس میں کیا کوئی گستاخی کفر یا بے ادبی کا حکم لگے گا کہ نہیں؟ یہ تو پتہ ہے کہ کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھنا یا سننا جائز نہیں، لیکن اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کوئی بھی اگر آپ اسرائیلی پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں یا پھر ایسے کسی پلیئر کو سپورٹ کرتے ہیں، ایسی کمپنی کا سامان استعمال کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے، تو اس کا سامان استعمال کرنے یا پلیئر کو سپورٹ کرنے کا اس طرح سے گناہ ویسا نہیں آئے گا کہ آپ وہاں پہ اگر کوئی فلسطینی شہید ہو اور اس کا گناہ آپ کے سر پہ آئے کیونکہ آپ نے سپورٹ کیا ہے۔ کیونکہ جب کوئی کسی کمپنی کا سامان خریدتا ہے، اور بہت سے پروڈکٹ ایسے ہیں کہ جو معلوم بھی نہیں ہوتے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر دیش سے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہی ہیں، بہت سارے زندگی کے ایسے ضروری پروڈکٹ ہو سکتے ہیں یا سروسز ہو سکتی ہیں کہ جو بندہ استعمال کرتا ہے، لیکن اس کی ہرگز یہ نیت نہیں ہوتی کہ وہ اس لیے اس پروڈکٹ کو خرید رہا ہے کہ وہاں جو غازہ کے اندر یا دنیا میں کہیں بھی مسلمان اسرائیل شہید کرے گا، یہ چیز جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہو۔ کوئی بھی مسلمان کی ایسی نیت نہیں ہوتی۔ تو کسی کے بھی معاملے میں جب گناہ کا معاملہ ہوگا تو وہ بہت حد تک اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا کہ بندے کا نظریہ کیا ہے، اور ایسا کسی مسلمان کا نظریہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی اسرائیلی پلیئر کو یا کسی ایسے پلیئر کو کہ جو اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہو اور آپ اس کو پسند کرتے ہیں، تو اس کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے اس لیے پسند کر رہے ہیں کیونکہ یہ فلاں دیش کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بندے اس کے کھیل کی وجہ سے اس کو اکثر پسند کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں، لیکن غیر ضروری چیزیں، کھیل وغیرہ، ان سب کا معاملہ، یا آپ کوئی ایسا پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں جو خود میں ناجائز اور گناہ ہے، تو اس کا معاملہ ایک ذاتی طور سے بندے کے اعمال میں ضرور ایڈ ہوگا، یعنی گناہ ہے تو گناہ کے طور پر، لیکن اس میں اس طریقے کا یہ گناہ نہیں ہوگا کہ اس کے سپورٹ کرنے کا مطلب کسی کو شہید کروانے میں مدد کروانا ہے ڈائریکٹلی، کیونکہ ایسی کسی کی نیت نہیں ہوتی۔ اس کو بالکل ایسا ہی سمجھ لے کہ بہت سارے لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی بھی پولیٹکس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ پولیٹکس پارٹی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسے نیم قاعدے قانون لاتی ہے جو کسی نہ کسی مذہب کے خلاف یا کم از کم اسلام مذہب کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کا بھی جو اکثر ووٹ دینے کا مطلب اور مقصد ہوتا ہے، وہ بھی اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے محلے میں وکاس ہو یا ان کے ذاتی فائدہ ہو جائے۔ ڈائریکٹلی ان کا بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اسلام کو نقصان پہنچائے، ان کی نیت یہ نہیں ہوتی، اگرچہ وہ انڈائریکٹلی پارٹی کوئی ایسا قانون بنائے کہ جس سے اسلام کو نقصان ہو، وہ ایک انڈائریکٹلی چیز ہوگی، لیکن بندے کی نیت میں کسی مسلمان کے ایسی چیز شامل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کسی مسلمان پر جو واقعی ایمان والا ہے، منافق نہ ہو، ایسی نیت پر اس کی شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچائے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، کہیں نہ کہیں وہ اللہ رسول سے محبت ضرور کرتا ہوگا، اگرچہ وہ لاکھ گناہ گار صحیح، لاکھ بے نمازی صحیح، لیکن پھر بھی مسلمان کے اندر ایمان کی اتنی غیرت ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب سے محبت کرتا ہی ہے، اور وہ ہرگز کبھی ایسا نہیں چاہے گا کہ دین کو یا اسلام کو نقصان ہو۔ تو اس کا ڈائریکٹلی کبھی ایسا مقصد نہیں ہوتا۔ اس نے سامان خریدا، اسے معلوم بھی نہیں، یا معلوم ہے چلو اسرائیلی پروڈکٹ ہے لیکن اس نے پھر بھی خرید لیا، تو بھی اس کی نیت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی نیت سے بندہ یا کسی مسلمان کو شہید کروانے کی نیت سے اس سامان کو خرید رہا ہے۔ اگر وہ پلیئر کو بھی سپورٹ کر رہا ہے یا اس کے گیم کو پسند کرتا ہے، تو بھی وہ اس کو صرف گیم کی حد تک پسند کرتا ہے اور اس کے کھیل کی حد تک پسند کرتا ہے، نہ کہ اس کے مذہب کی وجہ سے یا وہ آگے کسے سپورٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں گے انڈیا کے اندر بھی بہت سارے لوگ کرکٹ کے اندر غیر مسلم پلیئروں کو پسند کرتے ہیں، تو وہ ان کے مذہب کی وجہ سے
ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کو گیم کی وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ ان کا کھیلنا اچھا ہے، تو ان کا کھیل اچھا ہے اس لیے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی سیلیبریٹی کو اگر پسند کیا جاتا ہے تو اس کے مذہب کے علاوہ کہیں نہ کہیں ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو مسلمان کی نیت پہ اس طرح سے شک نہیں کرنا چاہیے کہ اگر اس نے اسرائیلی کسی پلیئر کو سپورٹ کیا ہوا ہے، ہو سکے تو اسے سمجھا دیا جائے، لیکن اس کی نیت پہ یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو ہے وہ اسلام کا مخالف ہے۔ کوئی مسلمان ایسا اسلام کا مخالف نہیں ہوتا، ہر کسی میں اتنی غیرت ضرور باقی ہوتی ہے جس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی ہوتا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہو اس کے باوجود بھی، کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے دین سے محبت ضرور کرنے والا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اللہ رسول سے محبت ضرور کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے دل میں دین کے لیے جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ کچھ نہ کر پانے کی جستجو میں لگے تو یہ رہتے ہیں، لیکن نہ ہی کچھ کر پائے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے۔ اور کہیں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اسلام کو یا مسلمان کو نقصان ہو تو یہ لوگ بھی غم زدہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی آنکھوں سے بھی آنسو آتے ہیں، تو لہٰذا ان کے دل میں کہیں نہ کہیں اسلام کا، مسلمانوں کا درد ضرور رہتا ہے، انسانیت کے ناطے سے، لیکن درد ضرور رہتا ہے۔ تو آپ کسی کی نیت پہ اس طرح شک نہیں کر سکتے کہ وہ بندہ کسی پروڈکٹ کو استعمال کر رہا ہے تو اس کو اس لیے گناہ ملے گا کہ فلاں اگر کہیں شہید ہوا تو اس کے بھی الزام اس کے سر پہ آئے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور ایسا کہنا بھی مشکل ہے کہ اگر ہاں کوئی ایسا سوچے تو الزام آئے گا، ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر واقعی سچا مسلمان ہے تو ایسا کوئی نہیں سوچ سکتا کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان پریشان ہو یا قتل کیا جائے اور یہ بندہ خوش ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بندے سامان استعمال کرتے ہیں ایک سامان کی حد تک، پروڈکٹ کا استعمال کرنا، اسی طرح پلیئر کو اگر پسند کرتے ہیں تو کھیل کی حد تک، باقی کھیل تماشا یا ان کو سپورٹ کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے بروز قیامت وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اگر کوئی کسی ایسے پلیئر کو بہت زیادہ محبت کرتا ہے کہ بہت حد سے زیادہ اس کو چاہتا ہے، اس کے کھیل کی وجہ سے ہی صحیح، تو نبی پاک کا بس یہ فرمان اس کو بتا دیا جائے کہ جو جس سے محبت کرے گا بروز قیامت وہ اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا کھیل تماشوں سے یا ان کو سپورٹ کرنے والی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اگر یہ مقصد لوگوں کے سمجھ میں آ جائے، خاص طور سے مسلمان نوجوانوں کے، کہ مسلمان کھیل تماشے کے لیے بنا نہیں ہے، نہ کھیل تماشا کرنے کے لیے، نہ کھیل تماشا بننے کے لیے، تو شاید اس کو زندگی کا حقیقی مقصد سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کھیل تماشا خود کے طور پہ یعنی فزیکلی فٹ رہنے کے اعتبار سے ایک الگ بحث ہے کہ کتنے حد تک اور کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن ابھی جنرلی کھیل تماشا دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، فزیکلی کھیلنے کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اس میں صرف وقت کی بربادی اگر سمجھایا جائے کہ بھائی اس میں صرف وقت ہے، ان لوگوں کا تو کریئر جو ہے وہ بن چکا ہے، تو کیونکہ ان کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، ان کو دیکھ کر اپنا کریئر برباد کرنے سے بہتر ہے کہ کسی اور اچھے اور جائز کام میں لگا جائے۔ باقی ایسے لوگوں سے یعنی ایسے چیزوں سے محبت رکھنا، کھیل تماشے کو پرموٹ کرنا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بندے کے دل میں اسلام کو لے کر محبت باقی رہتی ہے۔ اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ